الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله مولانا العظيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور یاد کریے اس وقت کو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے رب اجعل ھذا اس کو بنا دیجئے بلدن ایک ایسا شہر آمناً جو امن والا ہو ورزق اور رزق عطا کریے اہلہ اس کے بسنے والوں کو من الثمرات قسم قسم کے پھلوں سے من آمن جو ایمان لاوے منہم ان میں سے باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دین پر قول ارشاد فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن کفر اور جس نے کفر کیا فأمتعہ تو میں اس کو نفع پہنچاؤں گا قلیلاً تھوڑی مدت کے لیے ثم اضطرہ پھر میں اس کو مجبور کروں گا الی عذاب النار جہنم کے عذاب کی طرف وبئس المصیر اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ یہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 126۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جس جگہ پر بیت اللہ بنا ہوا ہے اس جگہ کے اوپر جس وقت چٹیل میدان تھا اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑا، تو چونکہ وہاں کوئی ایسا انتظام نہیں تھا، نہ پانی کا انتظام نہ کھانے پینے کا انتظام۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر نکلے ہیں تو اس وقت ساتھ میں تھوڑا سا پانی اور کچھ کھجوریں وغیرہ تھی، لیکن یہ توشہ تو چلتا تو کب تک چلتا، آخر ختم ہو گیا۔ اب پیاس کی شدت نے جب حضرت حاجرہ کو بھی ستایا اور بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ستایا، تو اس وقت حضرت حاجرہ نے پانی کی تلاش کے لیے 7 چکر لگائے، کبھی تو صفا پر کبھی تو مروہ پر، پھر صفا پر پھر مروہ پر، اس طریقے سے 7 مرتبہ دوڑ لگائی کہ کہیں پانی نظر آ جائے، لیکن پانی نظر آیا نہیں۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اور اپنی رحمت سے پانی کا انتظام فرمایا اس طریقے سے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جس جگہ پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے اللہ نے اپنی قدرت سے پانی کا چشمہ جاری کیا، اسی کو آب زمزم کہا جاتا ہے۔ یہ پانی کا چشمہ جاری ہوا
اس سے پہلے یہاں پر کسی بھی طرح کی نہ کوئی آبادی اور نہ کوئی گزرنے والا قافلہ جب وہاں سے گزرتا تو وہاں رکتا، کبھی نہیں، بلکہ سارے کے سارے قافلے وہاں سے نکل جاتے تھے، رکتے نہیں تھے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کی آبادی کا انتظام اس طریقے سے کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ اب ایک قافلہ بار بار اس راستے سے گزرتا تھا جس کو بنو جرہم کا قبیلہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ قافلہ گزر رہا ہے، جب یہ قافلہ پانی کے چشمہ جاری ہونے کے بعد جب گزر رہا تھا تو اس قافلے نے دیکھا دور سے کہ کوئی پرندے اڑ رہے ہیں۔ تو قافلے والوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ جس جگہ کے اوپر یعنی کہ ہم تو بارہا گزرے ہیں یہاں سے، پانی کا انتظام نہیں ہے، یہاں پر پرندوں کا اڑنا گویا کہ اس بات کی نشانی ہے کہ کہیں پانی موجود ہے۔ تو انہوں نے اپنے آدمی کو تحقیق کے لیے بھیجا کہ بھئی جا کر دیکھو تو صحیح، پرندے اڑتے ہیں تو کہیں سے پانی کا انتظام ہوا ہے کہ ہم نے تو آج سے پہلے کبھی دیکھا نہیں ایسا، کئی مرتبہ گزرے ہیں۔ چنانچہ اس قافلے والوں کی طرف سے تحقیق کی گئی، جب ان کا آدمی آیا تو حضرت ہاجرہ موجود ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود ہے، پانی کا چشمہ ہے۔ تو جب پتہ چلا کہ یہاں تو پانی نہیں تھا اور پانی نکل آیا ہے تو اس نے قافلے والوں کو جا کر کہا کہ بھئی یہاں تو پانی ہے۔ تو قافلے والے آئے، بڑا قبیلہ تھا ان کا، جرہم والا قبیلہ، بنو جرہم کا قبیلہ بڑا تھا، جوان تھے، بچے تھے، بوڑھے تھے، مرد تھے، عورتیں تھیں، لمبا چوڑا قبیلہ تھا۔ تو یہ پورا کا پورا قبیلہ آیا اور یہاں حضرت ہاجرہ سے اجازت مانگی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہاں رکیں اور ٹھہریں۔ تو حضرت ہاجرہ نے اس شرط پر اجازت دی کہ ٹھہرنے کی اجازت تو ہے لیکن پانی پر قبضہ ہمارا رہے گا۔ یہ بھی اللہ کی حکمت اور مصلحت تھی کہ حضرت ہاجرہ نے کہہ دیا کہ پانی پر قبضہ ہمارا رہے گا۔ چنانچہ اس شرط پر قبیلے والے راضی ہو گئے اور وہاں رہنا شروع کیا۔ اس طریقے سے گویا کہ اس شہر کو اللہ نے آباد کروایا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی لینگویج جو سیکھی ہے وہ اسی قبیلے سے سیکھی ہے۔ اس سے پہلے ان کی کون سی زبان تھی تو کہ ہو سکتا ہے کوئی اور زبان ہو، صراحتاً نہیں ملتا، لیکن دوسری کوئی زبان تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے سے گویا کہ عربی زبان کو سیکھا اور پھر وہیں سے گویا کہ عربی شروع ہوئی۔ تو خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جا رہے تھے اس وقت یہ دعا کی تھی کہ اللہ ایسی جگہ پر گویا کہ میں نے اپنے خاندان کو یعنی بیوی کو اور بچے کو چھوڑا ہے جو ابھی تو چٹیل میدان ہے، کوئی شکل نظر نہیں آتی، کوئی آبادی نہیں ہے، لیکن تو اپنی قدرت سے اس شہر کو آباد کر دے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی آبادی کا انتظام اس طریقے سے کیا، اور دعا بھی بڑی عجیب لفظوں سے مانگی، ربی، اے میرے رب۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، نظام زندگی کو بتدریج چلانے والا، انسانی ضروریات کو بتدریج مہیا کرنے والا، اس کو رب کہتے ہیں۔ اس لفظ سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ بندہ جب دعا مانگے تو ایسے الفاظ کا انتخاب کرے دعا کے اندر کہ جو الفاظ اللہ کے لطف اور کرم کو کھینچنے والے ہوں، جس میں بندے کی عاجزی ٹپکتی ہو، اپنی بے بسی اور بے کسی ٹپکتی ہو۔ ایسے الفاظ سے اگر بندہ دعائیں مانگے گا تو پھر اللہ کی رحمت بہت جلد اس بندے کے اوپر متوجہ ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کا لفظ کہہ کر گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ دے دیا کہ اللہ تو رب ہے، تو پالنے والا ہے، یہاں پر پورا نظام زندگی تو چلائے گا، تو انتظام کر دے۔ بہت سی مرتبہ بندہ اپنی دعاؤں کے اندر ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جو یوں سمجھیے کہ بالکل یعنی کہ اب کیا کہا جائے، اس کو گستاخی کہا جائے یا بے ادبی کہا جائے،
ایک مرتبہ ایک آدمی نے دعا کر دی کہ اللہ آج تک تو مانگا ہے، ابھی تک تو نے دیا نہیں، اب دے دے۔ کسی نے ایسے الفاظ سے دعا کر دی، ارے بھائی ابھی تک دیا نہیں تو زندہ کہاں سے ہے؟ تو کھاتا کہاں سے، تو پہنتا کہاں سے ہے، تیری ضروریات پوری کہاں سے ہوتی ہے؟ اب ایسے الفاظ سے کسی نے دعا کر دی۔ تو دعاؤں کے اندر بھی کیا ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سی مرتبہ الفاظ اور کلمات کو سمجھتا نہیں ہے بندہ، اور حالانکہ وہ یہ سمجھ کر دعا مانگ رہا ہے کہ گویا کہ میں اللہ کے سامنے اپنی بے کسی اور بے بسی کو ظاہر کرتا ہوں، لیکن بے بسی کے ظاہر کرنے کا بھی تو ایک طریقہ ہے۔ ایسے الفاظ کے ذریعے سے بندہ اپنی عاجزی کو ظاہر کرے کہ جہاں دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اللہ کی شان میں بے ادبی کے الفاظ نظر آتے ہو، تو یہ تو مناسب نہیں ہے۔ یہ جانے انجانے میں اس طریقے سے الفاظ نکل جاتے ہیں، تو گویا کہ یہ رب کے لفظ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسے الفاظ کا انتخاب کرے بندہ کہ جو اللہ کی ربوبیت اور اس کے شان کے مناسب ہو، اور بندے کے لیے اس کی شان کے مناسب ہو۔ وہ بندہ ہے، وہ اپنے لیے الفاظ استعمال کرے، وہ رب ہے تو اس کے لیے اتنے بڑے الفاظ استعمال کرے، نہیں کہ ایسے الفاظ بیچ میں نکل جائے۔ تو خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے شہر کو آباد کیا، لیکن کیا کہا حضرت ابراہیم نے اپنی دعا میں؟ بلدن آمینہ کہا۔ اللہ اس شہر کو آباد تو کریے، لیکن کس طریقے سے کہ اس کے اندر امن و امان ہو، چین ہو، سکون ہو، کسی کو اپنی عزت اور اپنی جان کا اور اس طریقے سے خطرات منڈلاتے نہ ہو ان کے اوپر، ہر اعتبار سے اللہ اس کو امن و امان والا محفوظ کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کو بسایا، اور اس طریقے سے بسایا کہ اس شہر کو امن والا بنایا کہ کسی کافر کا تسلط نہیں ہو سکتا ہے وہاں پر، دشمنوں کا تسلط نہیں ہو سکتا ہے کہ جو وہاں کے رہنے والوں کے امن و امان کو چھیننے کی کوشش کرے۔ اور اگر کسی نے ایسا منصوبہ بنایا اور اس جگہ کے امن و امان کو برباد کرنے کی سازشیں جس نے بھی کی، تو چاہے وہ جتنی بھی بڑی فوج تھی، جتنے بھی بڑے طاقتور لوگ تھے، اللہ نے ان کے منصوبوں کو ناکام کیا ہے، اور پوری کی پوری طاقت والی فوجوں کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھا ہے۔ چنانچہ ابرہہ بادشاہ کا لشکر آیا تھا، اسی جگہ کے امن کو برباد کرنے کے لیے آیا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، اور بڑا طاقتور لشکر لے کر آیا تھا۔ اصحاب الفیل کہا ہے، ہاتھیوں والا تھا وہ، اور بڑے غرور اور تکبر کے اندر آیا تھا، اور بڑے طاقت کے نشے میں آیا تھا، لیکن اللہ نے اس کے طاقت کے نشے کو اتارا ہے۔ ابابیل جیسے ایک چھوٹے سے پرندے کے ذریعے سے اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے غارت اور برباد کیا ہے۔ ایسا اللہ نے اس کو امن و امان والا بنایا۔ اس لیے یہ ایسی جگہ ہے، ایسی مامون اور محفوظ جگہ ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر کوئی دیکھے تو حرم کے اندر کچھ نہ کرے، وہ امن والی جگہ ہے۔ بلکہ اس کو ایسا مامون اور محفوظ بنایا کہ وہاں جانوروں کے شکار کو بھی منع کر دیا گیا، صرف انسانوں پر حملے نہیں، جانور بھی شکار نہیں کیے جائیں گے، وہاں کی گھاس پھوس کو نہیں کاٹا جائے گا۔ اللہ نے ایسا، یہ سارا امن، یہ ساری آبادی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، اور اس دعا کی برکت ہے جو آج نظر آ رہا ہے۔ ایک دعا تو یہ مانگی، دوسری دعا کیا مانگی؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ رزق عطا کریے، مکہ میں بسنے والوں کو اللہ رزق کا سامان فراہم کریے، قسم قسم کے پھلوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ جب شہر آباد ہوا تو شہر کے آبادی کے بعد پہلی چیز تو ضروری ہے کہ شہر میں امن ہو، تو اللہ تعالیٰ نے امن کا انتظام کیا۔ پھر اس کے بعد وہاں کی آبادی کو باقی رکھنے کے لیے اور اس آبادی کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں روزگار فراہم ہو، وہاں لوگوں کے لیے رزق کا انتظام ہو۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رزق کا انتظام فرمایا کہ چونکہ مکہ کی سرزمین پتھریلی زمین تھی،
وہاں کاشت کرنے کے لائق یعنی کہ زمین کو نہیں سمجھا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قریب میں طائف کا علاقہ دے دیا جو سرسبز شاداب علاقہ مانا جاتا ہے، اور قسم قسم کے پھلوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کونے کونے سے پہنچایا، کھانے پینے کی غذائیں، اور ایسے بھی نہیں کہ لو کوالٹی، ہائی کوالٹی کی چیزیں وہاں ملتی ہیں، بہتر سے بہتر چیزیں ملتی ہیں، اچھی سے اچھی چیزیں وہاں پر انتظام ہوتا ہے، اور ہر طرح کی چیز کھانے پینے کے اعتبار سے دیکھو۔ اور دیکھیے قرآن نے کہا ثمرات، ثمرتن یہ عربی کے اندر ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے، صرف درخت کے پھل کو ثمرتن نہیں کہا جاتا، بلکہ ہر چیز سے حاصل ہونے والا اس کا نفع اور اس کا نتیجہ جس کو انسان کام میں لاتا ہے، اس کو بھی ثمرتن کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ثمرتن کے اندر نئی نئی ایجادات اور مشینوں کے ذریعے سے نئی نئی بننے والی مصنوعات جو وہاں پر بکتی ہے، تو یہ بھی آگے کہ اللہ تعالیٰ نے کونے کونے سے اللہ نے پہنچایا۔ ایسا نہیں کہ صرف رزق پہنچایا، نہیں، رزق کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی، ثمرتن کا لفظ کہہ دیا۔ اس لیے دوسری جگہ پر یوں کہا یجبا الیہ من ثمرات کل شیء، ہر چیز کا، من کل شجرتن کا ترجمہ ہر درخت کا پھل پہنچا، لیکن شجرتن نے کہا ہر چیز میں سے اللہ اس کو روزی عطا فرما، ہر چیز کا پھل پہنچا۔ ہر چیز کے اندر جیسے درختوں کے پھل فروٹ آ گئے، اس طریقے سے نئی نئی ایجادات اور مشینوں کے ذریعے سے بننے والی وہ پروڈکٹس اور وہ مصنوعات بھی آ گئی۔ اب دیکھیے وہاں کیا نہیں ملتا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، وہاں کے بسنے والوں کو اللہ ایسا رزق فراہم فرما۔ کس کو؟ من آمن باللہ، جو من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر ایمان رکھے اور جو آخرت کے دین پر ایمان رکھے۔ تو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دو دعائیں کی، ایک تو اس شہر مکہ کی آبادی کی دعائیں کی، پھر اس کے بعد اس شہر کے اندر امن کی دعا کی، اور امن کے ساتھ ساتھ وہاں کے لیے روزگار اور بہترین رزق کی اللہ نے دعائیں کی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ کن کے لیے دعا کی؟ کہ قید لگائی من آمن منہم باللہ، جو ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن کفر، یعنی رزق ملے گا کن کو؟ جو کفر کرے گا ان کو بھی ملے گا، ان کو بھی ملے گا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے من آمن منہم کہہ کر ایمان والوں کو کیوں خاص کر دیا؟ تو کہ اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے متعلق بیان فرمایا کہ بھئی ہم نے ابراہیم کو چند باتوں کے اندر آزمایا، اور وہ آزمائش میں اس طریقے سے پورا اترے کہ بطور انعام کے اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹیٹس، یہ مقام، یہ رتبہ دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کا پیشوا اور مقتدی اور امام بنائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا کی تھی، کیا کی تھی؟ کہ اللہ میری اولاد کو بھی بنائیے، لوگوں کا امام بنائیے، مقتدی بنائیے، پیشوا بنائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک بات کہی تھی کہ ہاں آپ کے اولاد میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو امت کے امام، مقتدی، پیشوا بنیں گے، لیکن لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہے ان کو یہ نہیں ملے گا، جو ظالم ہے ان کو یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ جس طریقے سے امامت کا عہدہ اللہ سے بغاوت کرنے والے اور اللہ کے باغیوں کو نہیں ملا کرتا، اس طریقے سے ممکن ہو اللہ کا رزق جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ بھی اللہ اپنے ظالم اور باغی لوگوں کو نہ دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے من آمن منہم باللہ کہہ کر گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور احتیاط کے کہہ دیا کہ اللہ جو ایمان والے ان کو رزق عطا فرما۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ امامت کا مسئلہ الگ ہے، رزق کا مسئلہ الگ ہے۔ امامت تو ایسا بہت بڑا منصب اور عہدہ ہے کہ جس کے لیے تو یہ چیز ضروری ہے، پاکیزہ ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، ظالم نہ ہو، فاسق نہ ہو، فاجر نہ ہو، اللہ کا باغی نہ ہو، سرکش نہ ہو، یہ امامت کے لیے ضروری ہے۔ لیکن جب رزق کا مسئلہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے روزی اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے باغی بندوں کو بھی روزی دیتا ہے، بلکہ
بہت سی مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیک بندے کو رزق کا اسباب کم مہیا ہوتے ہیں اور باغیوں کے لیے رزق کے اسباب زیادہ مہیا ہوتے ہیں، کیونکہ رزق کا مسئلہ الگ ہے۔ یا تو ہر ایک کو روزی دی جائے گی، چاہے اللہ کو مانے کہ نہ مانے، اور لوگ لے رہے ہیں روزی، لیکن اللہ نے کیا کہہ دیا، یہ دنیا ہے، یا رزق ملے گی فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، یہ جو بھی رزق ان کو ملے گا، ان کافروں کو ملے گا، یہ تھوڑی مدت کے لیے ملے گا، یہ دنیا ہے، تھوڑی سی ہے، یہاں پر جتنی دیر رہیں گے اتنی دیر یہ اللہ کے دیے ہوئے رزق اور اسباب اور وسائل سے فائدہ اٹھا دیں گے۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر اسی کفر کی حالت میں مر گئے تو ثم اضطرہ الی عذاب النار، ہم ان کو مجبور کر دیں گے اور کھینچ کر جہنم کے عذاب کے حوالے کریں گے۔ اس لیے دنیا کے اندر تو یہ مسئلہ ہے، ہر ایک کو روزی ملے گی، اور یہ تو چھوٹا، بھئی دنیا کی مدت ہے کتنی؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تو اپنی قوم کی تبلیغ کی ہے، اس لیے تقریباً حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بتائی جاتی ہے 1400 1450 کے قریب، 1400 1500 کے آس پاس اتنی عمر ہے، 950 سال تک تو تبلیغ کی ہے، اتنی لمبی عمر ہے۔ لیکن پوچھا گیا حضرت نوح علیہ السلام سے کہ دنیا کی زندگی کو کیسا پایا، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مکان ہے، ایک دروازے سے انٹری ہوئی اور دوسری دروازے سے ایگزٹ، بات ختم، یہاں سے اندر داخل ہوئے اور وہاں سے نکل گئے، بس اتنی چھوٹی سی زندگی، کتنے سال کی زندگی؟ 1400-1500، تو بھی اب ہماری زندگی بھائی کتنی ہے؟ 60 سال 70 سال۔ اللہ کے نبی نے تو فرما دیا کہ میری امت کی عمریں تو 60 اور 70 کے بیچ میں رہے گی، یہ تو روایت میں آ گیا کہ میری امت کی زندگی یعنی عمر کی جو لمٹ ہے وہ 60 اور 70 سال کے بیچ میں رہے گی۔ لہذا اگر کسی کو 70 سال سے اوپر کی عمر مل گئی تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ گویا کہ اللہ نے اس کو اور زیادہ موقع دے دیا ہے کہ بھائی موقع ملا ہے، 70 کے اوپر تو قسمت تو مشکل سے ملتی ہے، تجھے مل گئی ہے، قدر کر لے، ہے نا۔ سبزی لینے کے لیے جاتے ہیں تو بہت سی مرتبہ کسی سبزی فروش سے کوئی فروٹ وغیرہ لیا ہم نے اور سیب تولے اس نے، ہے نا، 1 کلو دے دیے اس نے، 1 کلو سیب، پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں اے بھائی 1 تو ڈال دے اس کے اوپر، تو بالکل لگو لگ تولتا ہے، اتنا بھی زیادہ نہیں دیتا، تو پھر کہتا ہے چلیے حاجی صاحب لے جائیے، کون بھیجا ماری کرے، ہاں، تو وہ جھکتا تول دیتا ہے۔ تو ہماری بھی مثال ایسی ہو گئی تھی، تو 70 سال کی زندگی اگر 71 میں انٹری کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی ہماری زندگی میں جھکتا تول رہا ہے، تو قدر کرو، یہ جھکتا تولا جا رہا ہے زندگیوں میں، قدر کرنی۔ تو یہ چھوٹی سی زندگی ہے، بس یہ مثال ہے ہماری زندگی۔ تو اللہ فرماتے فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، ہم ان کو دنیا کے اندر تو بس تھوڑا سا یعنی کہ موقع دے دیں گے کہ اس سے نفع اٹھا لیں، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، کہ پھر ہم ان کو اس طریقے سے مجبور کر کے جہنم کے عذاب کی طرف کھینچ کر لائیں گے، جس جگہ کے اوپر انتہائی خطرناک یعنی کہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم سے، اور اللہ اپنی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔